میں آج بہت خوش تھا۔ میری شادی ہو رہی تھی، حالانکہ میری عمر 45 سال ہو چکی تھی اور میں خاندان والوں سے اور جاننے والوں سے بہت سارے جملے سن چکا تھا کہ اب میری شادی کی عمر گزر چکی ہے اور اب میں شادی نہیں کر سکتا۔ اگر کبھی شادی کی بات ہوتی تو مجھے دوست، احباب اور بیوہ یا پھر متعلقہ عورتوں کے رشتے بتانے لگتے، کیونکہ میں 45 سال کا تھا اور سب کو یہی لگتا تھا کہ میری عمر کا انسان ایک جوان لڑکی کے قابل نہیں ہوتا۔ میں ان جملوں سے اور ایسی باتوں سے بہت بری طرح پریشان ہو چکا تھا اور شادی نہ کرنے کی ٹھان چکا تھا، مگر میری والدہ نے ہار نہیں مانی اور وہ جاننے والوں میں رشتے تلاش کرتی رہتی تھی۔ میری قسمت میں نکاح تھا، اسی لیے جلد میری والدہ کو ایک جوان اور نہایت خوبصورت سی لڑکی مل گئی۔ لڑکی کی عمر مشکل 25 سال تھی۔ وہ پڑھی لکھی، خوبصورت تھی، مگر غربت اور بہت ساری بہنوں کے بوجھ پر جیسے اس کے والدین نے رشتے کی حامی بھر لی۔ میری ماں نے شادی کے سارے ارمان پورے کیے تھے اور میں بھی یہ تفاخر سے گردن اکڑائے پھر رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر ان سب کو بلایا تھا جو مجھے یہ پوچھتے تھے کہ 45 سال کی عمر میں اب مجھے صرف بیوہ یا طلاق یافتہ عورتیں ہی مل سکتی ہیں اور میں جوان لڑکیوں کی خواہش نہ رکھوں، مگر شاید میرے اللہ کو یہ بات ناپسند آ گئی تھی یا پھر میری حسین بیوی کو لوگوں کی نظر لگ گئی تھی، کیونکہ جب ہم سب اسے رخصت کروا کر لائے تو سب رشتہ داروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی وہ میری بیوی کے طور پر دیکھ کے سب مجھے رشک سے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ میں ایک کاروباری شخص تھا اور شکل و صورت بھی کوئی اتنی خاص نہیں تھی۔ عمر تو اس لڑکی سے بہت بڑی تھی۔ سب کو ہی میری قسمت پر رشک آ رہا تھا، مگر میری خوشی کا دور اتنا مختصر ہوگا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں مہمانوں کے جمگھٹے سے نکلا۔ میری والدہ نے دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ میں جب اس کمرے میں پہنچا تو وہ سر ڈالے بیڈ کے بالکل درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اپنی بیوی کے پاس پہنچا، مگر میں نے محسوس کیا جیسے وہ حرکت نہیں کر رہی۔ میں نے گھبرا کر اس کے سرد ہاتھ تھامے تو وہ ایک طرف لڑک گئی۔ میں اس بات سے بری طرح گھبرا گیا اور اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کی کلائی تھام کر اس کی نبض چیک کی تو وہ مدھم چل رہی تھی اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں پریشان سا کمرے سے باہر بھاگا اور چیختے ہوئے اپنی ماں کو بلا لایا۔ میری چیخو پکار پر سب پریشان ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں میرے کمرے کے باہر رش لگ چکا تھا۔ میری والدہ میری نئی نویلی دلہن کو اس حالت میں دیکھ کر ہاتھ پیر پھیلائے کھڑی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا اور میں نے اپنی دلہن کو چیک اپ کروایا۔ سب لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ لڑکی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہوگی، اسی لیے شاید اس نے زہر کھا لیا ہوگا، اور کچھ لوگ بول رہے تھے کہ ہم بیمار لڑکی لے آئے ہیں جو یہاں آتے ہی یوں بے ہوش ہو گئی۔ میں یہ سب باتیں سن کر بری طرح گھبرا رہا تھا۔ میرا دل دعا گو تھا کہ ابھی اسی وقت میری بیوی آنکھیں کھول دے تاکہ میں سب لوگوں کی باتوں کو جھٹلا سکوں، مگر اس کی بے ہوشی کا عرصہ طویل ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے چیک کیا اور مایوسی سے بولتے ہوئے میرے سر پر دھماکہ کیا۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے مجھے بھی بے جان کر دیا تھا۔ سب لوگ افسوس کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ ڈاکٹر نے میری نئی نویلی دلہن کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ مجھے لگا میرے سر پر پورے گھر کی چھت آن پڑی ہے۔ کچھ دیر پہلے تک گھر میں خوشیاں اور رونق تھی۔ میں بہت خوش تھا، مگر یہ خوشی مجھے راس نہیں آئی تھی اور میری بیوی پہلی رات مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں خوبصورت جوان لڑکی کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ گھر میں ہر طرف خاموشی کا سناٹا چھا چکا تھا۔ میں سر پکڑے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میری ماں کی رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں بار بار اسی بات پر پچھتا رہا تھا کہ کاش میں شادی کے لیے یہ قدم نہ اٹھاتا۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی میری وجہ سے مری تھی۔ پوری رات گھر میں اسی طرح سناٹا چھائے رہا۔ میں کمرے میں بند پڑا ہوا تھا۔ میرے سسرال والوں نے آ کر لڑکی کی میت لے جانی چاہی، مگر میری ماں نے اسے ہمارے گھر میں ہی غسل کفن وغیرہ دینے کی خواہش کی تو وہ لوگ مان گئے۔ میری بیوی کا جنازہ ہمارے گھر سے ہی اٹھا تھا اور میں اتنا ساکن سا ہو چکا تھا کہ نہ غم محسوس کر پا رہا تھا نہ ہی افسوس کا
इजहार कर पा रहा था, मगर जब मेरी बीवी का जनाजा उठा तो मेरा दिल चाहा मैं धाड़े मार मार कर रोऊं। बेशक मैं इस लड़की से पहले कभी नहीं मिला था, मगर जब से इसके साथ रिश्ता हुआ था और जब से शादी की बात चल रही थी, वो मेरे दिल में अलग सा मकाम बना गई थी। और इसे रुखसत करवा कर लाते हुए मैंने सोच लिया था कि मैं इसे सारी ज़िंदगी बहुत प्यार से रखूँगा। और अब वही ख्वाहिश सोच सोच कर मेरा दिल गम से बढ़ता जा रहा था। मैंने अपने घर के करीब वाले कब्रिस्तान में अपनी बीवी को दफनाया। मैं सोच चुका था कि ज़िंदगी में ना सही मगर मरने के बाद भी मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा और उसकी कब्र पर आकर फातिहा पढ़ता रहूंगा। मेरी बीवी को दफना कर सब वापस लौट आए, मगर वापस आते हुए मुझे ऐसा लगा कि मैं खाली हाथ हूँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इसकी कब्र को छोड़कर जाऊं। मैं अपनी कैफियत पर ख़ुद भी हैरान हो रहा था। वो लड़की मेरी ज़िंदगी में अभी शामिल हुई थी और मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे हमारी बरसों की शनासाई हो। मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। शायद मेरे अंदर खुद तरसी थी जब मुझे इस हाल तक पहुंचा गई। 45 साल की उम्र तक मुझे किसी ने इस काबिल नहीं समझा था कि मुझे रिश्ता देते। मैंने आम सूरत की लड़कियों को भी खुद को रद्द करते हुए देखा था। मेरे ख़ानदान की आम शक्ल व सूरत वाली लड़कियों ने हमेशा मुझे देखकर नाक चढ़ाया था, मगर वो हसीन और ख़ूबसूरत लड़की मुझसे शादी करने पर राज़ी हो गई थी। मेरी वालदा ने मुझे बताया कि वो इस रिश्ते के लिए दिल से राज़ी थी और मेरी अम्मी ने शादी की सारी तैयारी इससे पूछ पूछ कर ही की थी। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था कि इसे मुझसे शादी के लिए ज़बरदस्ती की गई थी। मेरा यकीन था कि हर इंसान को अपने वक़्त पर मरना होता है। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही लिखी हुई थी और इसे इसी तरह रुखसत होकर मेरे घर में मेरे ही कमरे में अपनी जान देनी थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। मैं कमरे में बैठा रो रहा था। मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। रिश्तेदार मेरे घर का इंतज़ाम संभाल रहे थे। जब वलीमा होना था तब मैं जनाजा भुगता कर बैठा हुआ था। मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा। रात का दूसरा पहर हुआ तो हर तरफ खामोशी छाई। मैं बेचैनी से अपने कमरे से निकलकर बाहर कदम बढ़ा गया। न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं कब्रिस्तान पहुंचा और अपनी बीवी की कब्र पर जाकर बैठ गया। कुछ देर में उसकी कब्र को देखता रहा। मुझे अभी तक हसीन खूबसूरत लड़की का चेहरा याद था। मेरा दिल चाहा कि मैं उसका चेहरा फिर से देखूं और ये सोचकर अचानक से अपने दिल की आवाज़ पर मैंने बिना सोचे समझे कब्र को फिर से खोलना शुरू कर दिया। कब्र क्योंकि नहीं थी इसीलिए अभी तक नरम मिट्टी पड़ी हुई थी। मैंने महसूस किया कब्र बिल्कुल ताज़ा लग रही थी, यूं जैसे अभी कुछ देर पहले बनाई गई हो। अपनी सोच को झटक कर मैंने कब्र को खोला और उसमें झांकने लगा, मगर अगले पल मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे लबों से दिल खराश चीख बरामद हुई। मैं पागलों की तरह उठकर गोरकन के घर की तरफ भागा। उसका घर करीब ही मोहल्ले में था। मैंने आधी रात को बिना सोचे समझे उसका दरवाज़ा पीट डाला। मेरे इस शोर शराबे पर गोरकन के साथ साथ मोहल्ले वाले भी घबराए हुए अपने अपने घरों से निकले। सब मुझसे पूछने लगे, तुम्हें क्या हुआ? मैं सर पकड़कर चीख रहा था, मातम कर रहा था और बार बार रो रहा था कि मेरी बीवी कहाँ गई, मेरी बीवी कहाँ गई। इन लोगों को लगा मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। सब ने समझा कि इस शख्स की नई नई शादी हुई थी और पहली रात इसकी बीवी मर चुकी थी। यकीनन ये सदमे में है। सब लोग मुझ पर अफसोस करने लगे। मैं पागल हो चुका हूँ, मगर मैं जो बताना चाहता था वो बात मेरे लिए बोलना मुश्किल हो गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। गोरकन और मोहल्ले वालों ने उठाकर मुझे मेरे घर तक पहुंचाया। सब रिश्तेदार मेरी हालत पर घबरा गए। मेरी माँ की तबीयत मज़ीद बिगड़ने लगी। सुबह के करीब जब मुझे होश आया तो मैं उठते ही फिर से चीखने लगा और अम्मी माँ का हाथ थाम कर बोला कि मेरी बीवी गायब हो गई है। मेरी माँ ने अफसोस से मुझे देखा, रोते हुए बोली कि इसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, तुम सब्र करो, तुम्हें इसी तरह बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तुम एक समझदार इंसान हो, तुम्हें पता है कि मरने वालों को जाना ही पड़ता है। हम सारी ज़िंदगी इसकी मैयत को तुम्हारे पास तो नहीं रख सकते थे, वगैरह वगैरह। मैंने अपनी माँ की बात काटी और बोला कि मेरी बीवी की मैयत कब्र से गायब हो चुकी है। मेरी माँ और ख़ानदान वाले मेरी बात पर ठटक गए। सब मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें कैसे खबर हुई कि
قبر میں تمہاری بیوی کی میت موجود نہیں ہے، کیا تم نے قبر کھول کر دیکھی ہے؟ اس بات پر میں ایک دم ساکن سا ہو گیا۔ میرے لیے یہ بات شرمندگی کی تھی، مگر میں اپنی حرکت چھپا نہیں سکتا تھا، اسی لیے سب کے سامنے سر جھکا کر اعتراف کیا کہ ہاں، میں رات کے وقت بہت زیادہ بے چینی کی وجہ سے جب قبرستان گیا تو میں نے بنا سوچے سمجھے اپنی بیوی کی قبر کھول دی تھی۔ مجھے تو ابھی محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی قبر بہت نرم ہے، مگر میں نے اس بات کو زیادہ محسوس نہیں کیا۔ لیکن قبر کھول کر میں نے دیکھا تو اس میں صرف کفن پڑا ہوا تھا اور لاش غائب تھی۔ میری بات نے سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اسی وقت میرے ساتھ خاندان کے کچھ مرد قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو قبر ابھی تک ویسی کی ویسی کھلی پڑی تھی اور واقعی اس میں کفن پڑا تھا، جبکہ میری بیوی کی میت غائب تھی۔ یہ بات سب کو پریشان کر رہی تھی۔ کورکن اور محلے کے مزید کچھ لوگ بھی وہاں پر آ گئے تھے۔ سب تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ میرے سسرال والے بھی آ چکے تھے۔ میرے سسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ میری بیٹی ایک تو جوانی میں مر گئی، اب اس کی لاش بھی غائب ہے۔ یہ بات ہمیں کھٹکا رہی تھی۔ ہم نے پولیس کو بلوا کر اس معاملے کی جانچ پڑتال کروانا شروع کی۔ ہمیں تب کچھ لوگوں نے بتایا کہ جب صبح صبح ہم میت کو دفنا کر گئے تھے تو شام کے وقت ہر طرف سے سناٹا چھانے پر دو نوجوان لڑکے قبر کے پاس آئے تھے۔ کوئی راہگیر اور قریبی محلے میں رہتا تھا، اسی لیے وہ مزید کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے یہ منظر بھی یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بولا کہ اس نے یہی سمجھا کہ شاید وہ دو لڑکے اپنے لیے مرحوم رشتہ دار کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے تھے، مگر اب جس طرح ہم سب تشویش کا شکار ہو رہے تھے اور میت وہاں سے غائب تھی تو اس شخص نے رات کا منظر یاد آنے پر سب کو بتایا۔ پولیس والے ان سے ان اجنبی لڑکوں کا حلیہ اور شکل و صورت کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ میں اپنی بیوی کی خالی قبر کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اچانک مجھے میرے ایک کزن نے سرگوشی میں ایک نئی بات کی۔ میں ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ میرا وہ کزن بولا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تمہاری بیوی مری نہیں تھی بلکہ زندہ تھی اور شاید وہ خود ہی یہاں سے نکل کر جا چکی ہے۔ میں نے غصے سے اپنے کزن کو دیکھا اور بولا کہ تمہیں ایک مر چکی لڑکی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اس کی موت کی تصدیق ڈاکٹر نے خود کی تھی اور اسے باقاعدہ غسل وغیرہ دیا گیا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ مر چکی تھی۔ کوئی بھی انسان اتنا لمبا ڈرامہ نہیں کر سکتا کہ وہ پوری رات وہاں پڑی رہی اور صبح کے وقت آرام سے جنازہ وغیرہ کے بعد اسے دفنایا گیا تھا۔ اسی دوران اس کے جسم ایک بار بھی حرکت نہیں کی اور اس کا جسم بھی سرد پڑ رہا تھا۔ میرے غصہ ہونے پر میرا کزن گھبرا گیا اور مجھ سے بولا کہ یار، مجھ پر شک مت کرو، میں تو خود تمہیں صرف ایک خیال بتا رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ لڑکی خود کہیں ہے، ورنہ تم خود سوچو، آج سے پہلے ایسا کچھ نہیں دیکھا گیا۔ سب گھر والے یہاں پر موجود ہیں، اس لڑکی کی لاش کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بولا کہ وہ جو اجنبی لڑکے اس قبر پر آئے تھے وہ بھی یہ راہگیر بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ اس سے پوری طرح سے اندازہ نہیں کہ وہ کس قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جن لڑکوں پر شک کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ لڑکی کی لاش اور وہ لے گیا ہے۔ میرا کزن مجھ سے بولا کہ تم غصہ مت کرو اور میری بات سننے کی کوشش کرو تو میں اپنی بات سمجھا سکتا ہوں۔ میں اپنے کزن کی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ میں نے اکتا کر اسے وہاں سے ہٹایا اور خود پولیس کے پاس گیا۔ پولیس نے مجھے تسلی دی اور بولے کہ وہ لڑکوں کا حلیہ وغیرہ دیکھ چکے ہیں، جلد ہی مجرموں کی تلاش کریں گے۔ وہ مجھے اطمینان دلانے لگے کہ تمہاری بیوی کی میت ہم دوبارہ تمہارے پاس پہنچا کر ہی رہیں گے۔ میں نے پولیس والوں کو ایک بھاری رقم دے دی تاکہ وہ اچھے سے کام کر سکیں۔ میرے یوں خرچہ پانی دینے پر پولیس والے مزید شکر گزار ہوئے اور مجھے تسلی دے کر وہاں سے چلے گئے۔ باقی سب بھی اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ میں وہاں سے آنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر میرے رشتہ دار مجھے زبردستی لے گئے اور مجھے کھانا وغیرہ کھلانے لگے۔ میری ماں بھی افسردہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کو یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ لڑکی کی میت کہاں غائب ہوئی۔ میرا کزن سوچوں میں گم بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ جانتا تھا۔ جب میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوا تو میرا کزن پھر سے میرے پاس آ گیا اور مجھ سے بولا کہ تم پولیس والوں سے کہو کہ نہ صرف
लड़कों की तलाश करें बल्कि तुम्हारी बीवी की भी तलाश करें। हो सकता है कि तुम्हारी बीवी कहीं अपनी मर्ज़ी से जा चुकी हो। मुझे अपने कज़न की बार बार एक ही बात पर शदीद गुस्सा आने लगा था। मैंने इसका गिरबान पकड़ लिया और उससे बोला कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अगर तुम कुछ जानते हो मेरी बीवी के बारे में तो मुझे सब बता दो, लेकिन इस तरह के ख़यालात का इजहार मत करो। मेरी बात पर मेरा कज़न बोला कि सच तो ये है कि मैं तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने इसे पहली बार तब भी देखा था जब वो रुखसत होकर यहाँ आई थी। मैं सिर्फ़ एक बात कर रहा हूँ कि नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मैयत गायब हुई है या चोरी हो गई है, जबकि एक मुर्दा लड़की से किसी को क्या मिलने वाला है। वो बोला कि तुम्हें अगर ये लगता है कि वो मर चुकी है और सब ने इस बात को महसूस किया था, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कभी कभी किसी इंसान की ऐसी कैफियत होती है जैसे वो मर चुका हो। उसकी सांस बिल्कुल साकिन हो जाती है और डॉक्टर के चेक करने पर भी ऐसा ही लगता है जैसे बंदा मर चुका हो, मगर 24 घंटे के बाद वो बंदा फिर से जाग जाता है। इस कैफियत को सकता कहते हैं और सकते में इंसान मरा हुआ ही लगता है। और रही बात तुम्हारी बीवी के सर्द वजूद की, तो ये सर्दियों के दिन हैं। अगर किसी इंसानी जिस्म को खुले सहन में लिटाया जाए तो वो सर्द ही हो जाएगा। अपने कज़न की बात पर मैं बिल्कुल गुमसुम सा हो गया। वाकई इस कैफियत में इंसान बिल्कुल मुर्दों जैसा हो जाता है। मुझे लगा कि शायद वाकई मेरी बीवी को सख्ता हो गया था और हमने इसे दफना दिया, लेकिन मुझे ये बात हैरान कर रही थी कि अगर वो कैफियत से निकल कर कब्र से निकली थी तो इसे अपने घर जाना चाहिए था। मेरा कज़न इसी बात पर मज़ीद बोला कि तुम्हारी बीवी की मौत वाक़या नहीं हुई है, बल्कि वो ज़िंदा थी और कब्र से खुद निकली थी। मेरा दिल मेरे कज़न की बात पर इत्तेफाक करने लगा, मगर मैंने इस पर यह बात ज़ाहिर नहीं की, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं यहाँ पर खामोश हो गया तो वो पूरे ख़ानदान में ये बात फैला देगा। इसीलिए सख्ती से अपने कज़न को कहा कि उल्टी सीधी बात ना करे, वरना मैं इससे बुरी तरह पेश आऊँगा। मैंने इसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़की को सख्ता हुआ होता और वह कब्र से खुद निकली होती तो पहले अपने घर जाती, जबकि इसके घर वाले भी हमारे पास आए थे और उसका बाप जिस बुरी तरह से रो रहा था, इस हिसाब से ज़ाहिर होता है कि वो भी अपनी बेटी की गुमशुदगी से परेशान है। मेरे सख्ती से बात करने का असर हुआ कि वो खामोशी से मेरे कमरे से बाहर चला गया। अपने कज़न के जाने के बाद मैं सोच में मुब्तला हुआ कि शायद लोग ठीक बात कर रहे थे। मेरी बीवी शायद शादी से खुश नहीं थी और घर वालों के ज़बरदस्ती करने पर सख्ते से जागते ही घर जाने के बजाय कहीं और चली गई थी। मैं पुलिस वालों की तरफ से किसी खबर का इंतज़ार करने लगा। चंद दिन इसी तरह गुजर गए और मैं अपने कज़न की उल्टी सीधी बातों को सोचते हुए मैंने एक दो बार ससुराल में भी अचानक चक्कर लगाया कि अगर उन्होंने अपनी बेटी को छुपा रखा है तो मैं भी जान सकूं। मगर मेरी बीवी की बहनें और वालदैन की पूरी तरह बिगड़ी हुई हालत और गम देखकर मैं शर्मिंदा हो गया कि मैंने इनकी मुर्दा बेटी के बारे में कैसी कैसी बातें की थी। मेरे ख़ानदान वाले भाई अपने घरों को लौट गए थे। मैंने कज़न को जाने से पहले भी टोका कि वो ख़ानदान में कोई भी उल्टी बात ना फैलाए। मैंने एक रोज़ बहाने से अपनी सास से सवाल किया कि आखिर इन लोगों ने मुझ में ऐसा क्या देखा था कि वो अपनी जवान और ख़ूबसूरत लड़की के लिए हाँ कर दी थी। मैं ये जानना चाहता था कि क्या वाकई मेरी बीवी शादी से राज़ी थी या नहीं। तब मेरे ससुर ने उदासी से मुझे बताया कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए हामी भरी थी। तब मेरे ससुर ने मुझे बताया कि हमारी एक बड़ी बेटी भी है जिसकी शादी हमने अपने जैसे गरीबों में की थी, मगर वो लड़का जवारी निकला। वो हमारी बेटी को मारता है और इसे हम लोगों से भी मिलने नहीं देता। अपनी बड़ी बेटी के हालात को देखकर बाकी सब और बुरी तरह डर गई थीं और अब मैं कहीं भी इन अनपढ़ या जाहिल लड़कों के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करते हुए डरता था कि कहीं बाकी सब का भी हाल वैसा ही ना हो जाए जैसे मेरी बड़ी बेटी का हो रहा है। तब ही तुम्हारा रिश्ता आ गया। गो कि तुम्हारी उम्र मेरी बेटी से बहुत बड़ी थी, मगर तुम्हारी माँ का इखलाक और तुम्हारी सुलझी हुई तबीयत को देखकर मेरा इस रिश्ते के लिए दिल राज़ी हो गया था। इसके अलावा भी मैंने जब तुम्हारे घर के लोगों से तुम्हारे बारे में पूछा तो सब ने सिर्फ तुम्हारे
اخلاق کی تعریف ہی کی تھی، تم پڑھے لکھے اور اچھے انسان ہو۔ میں نے پھر بھی شادی سے پہلے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا، جب اسے تمہارے بارے میں سب پتہ چلا تو وہ دل سے اس رشتے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ میری بیٹیاں جتنی خوبصورت ہیں اتنی دل کی اچھی ہیں، ان میں کسی کو بھی ظاہری شکل و صورت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، انہیں صرف ایک اچھا انسان چاہیے جو ان کی قدر کرے اور عزت سے رکھے۔ میرے سسر اتنا بول کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور بولے کہ میری بیٹی کی اتنی ہی زندگی تھی، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اس کی شادی تمہارے ساتھ ہی نہ کرتا۔ آج اس کے لیے افسوس ہو رہا ہے، ہم تو اس کے غم میں رو رہے ہیں، الٹا تم بھی اس کی وجہ سے اتنی پریشانی کا شکار ہو گئے ہو۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اپنی بیوی کی قدر مزید بڑھ گئی۔ مجھے خود پر غصہ آیا کہ میں نے اپنے کزن کی ایک اتنی واہیات بات پر یقین کیسے کیا۔ میں نے اپنے سسر کو اطمینان دلایا اور اس سے بولا کہ بے شک میری شادی ایک روز بھی نہیں چلی اور میں اسی روز اپنی بیوی کو روک سکتا، اس کی موت کا گواہ بنا تھا، مگر پھر بھی مجھے بار بار کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ مجھے خوشی ہے کہ ایک روز کے لیے ہی صحیح مگر میری زندگی میں اتنی بہترین ساتھی شامل ہوئی تھی، اور میں اپنی ساری زندگی اسے نہ صرف یاد رکھوں گا بلکہ اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتا رہوں گا۔ میں نے اپنے سسر اور ساس کو اطمینان دلایا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کی بیٹی کو جلد ڈھونڈ لوں گا۔ اپنے کزن کی باتوں کی وجہ سے میرے دل میں جو تھوڑا بہت شک پیدا ہوا تھا، مجھے آج اس پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ جو لڑکی پورے دل سے اور ایمانداری کے ساتھ میری زندگی میں شامل ہوئی تھی، میں نے اس کی موت کے بعد اس کے کردار کو لے کر شک کا اظہار کیا تھا۔ اس روز اپنے سسرال والوں کو اطمینان دلا کر میں گھر آیا تو مزید پریشان ہو گیا۔ میری ماں بھی روزانہ مجھ سے میری بیوی کے بارے میں سوال کرتی تھی، مگر میں انہیں کچھ بتانے سے قاصر تھا۔ میں روزانہ پولیس والوں سے رابطہ کر کے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا تھا، مگر مجھے آگے سے صرف ایک ہی جواب ملتا تھا کہ ہم اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے بارے میں منحوس اور کالی قسمت والے انسان جیسے الفاظ بھی سنے تھے، مگر مجھے اب ان باتوں سے بالکل فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا یقین تھا کہ موت مقرر ہے۔ میری بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ صحت مند تھی اور بالکل ٹھیک تھی، مگر اس کی زندگی اتنی تھی اس لیے وہ مر گئی۔ اب میری زندگی کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ میں کسی طرح اپنی بیوی کو تلاش کر کے اسے اس کے آخری مقام تک پہنچاتا۔ میں یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آج حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ قبروں میں ہماری میتیں تک محفوظ نہیں تھیں۔ نہ جانے پاکستان کے حالات کس موڑ پر جا رہے تھے۔ اگر میرے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا تو شاید مجھے بھی کبھی خبر نہ ہوتی کہ دنیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ باہر کی دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں، اور اگر ہماری نظروں میں کوئی ایسا جرم ہو بھی جائے تو ہم تب تک آواز نہیں اٹھاتے جب تک ہمارے گھر والوں کے ساتھ نہ ہو جائے، اور ایک مسلمان جب اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرنا چھوڑ دے تو پھر ان پر ایسے ہی مشکلات اور مصیبتیں آنے لگتی ہیں جیسی آج میں اپنی جوان بیوی کی میت کو گمشدہ پا کر پریشان رہنے لگا ہوں۔ میرے انتظار کو کوئی مشکل سے 15 روز گزرے تھے کہ ایک روز مجھے پولیس والوں نے کال کر کے تھانے بلایا۔ میں پولیس والوں کی کال پر جلدی سے تیار ہو کر جب پولیس اسٹیشن پہنچا تو انہوں نے مجھے خبر دی کہ جن 2 لڑکوں کے بارے میں راہگیر نے بتایا تھا، ان لڑکوں کو تلاش کر لیا گیا ہے۔ پولیس والوں نے مجھے لڑکوں کے بارے میں ایک نہایت تکلیف دہ انکشاف کیا تھا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میرے دماغ میں وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ پولیس والوں نے بتایا کہ ہم 2 لڑکوں کے علاوہ 2 لڑکے اور بھی تھے۔ ان 4 لڑکوں کا گروہ بہت سی معصوم لڑکیوں کے ساتھ زبردستی زنا کرنے کے کیس میں پہلے بھی مطلوب تھا۔ پولیس والوں کو پورا یقین نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکے ہیں جنہوں نے میری بیوی کی میت کو اٹھایا تھا، مگر یہ کام ان ہی لڑکوں کا تھا۔ میرے ساتھ اس راہگیر کو بھی بلا لیا تھا۔ جب ہمارے سامنے 4 لڑکوں کو لایا گیا تو اس نے ان میں سے 2 لڑکوں کو پہچان لیا اور بولا کہ شام یہی 2 لڑکے میری بیوی کی قبر کے پاس موجود تھے۔ پولیس والوں نے کہا کہ اب باقی کا کام ہمارا ہے، ہم اس سے جلد آپ کی بیوی کی میت کے بارے میں اگلوا لیں گے۔ ان لڑکوں نے بہت انکار کرنے کی کوشش کی، مگر پولیس والوں نے اپنے طریقے سے ان سے اعتراف کروا لیا تھا۔ تب انہوں نے جو اعتراف کیا وہ مجھے زندہ زمین میں گاڑنے کے لیے کافی تھا۔ پولیس نے بتایا کہ ان 5 لڑکوں کا گروہ جو چھپ کر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر کے ان کی عزتیں لوٹ لیا کرتے تھے، مگر پھر ان میں سے ایک
لڑکے نے ایک ایسی لڑکی کی عزت لوٹی جو بڑے گھر کی تھی۔ بدلے میں اس لڑکی کے بھائیوں نے اس لڑکے کو اغوا کروا کر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اپنے ساتھی کا وہ حشر دیکھ کر وہ لڑکے سدھرنے کے بجائے زندہ لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے سے توبہ کر گئے، اور اس روز کے بعد سے جب بھی کسی جوان لڑکی کی موت ہوتی وہ اس کی قبر کھود کر اس کی میت نکالتے اور اس کے ساتھ نازیبا کام کرتے تھے۔ میں یہ سن کر بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ میرے دماغ میں وہ سب خبریں گھومنے لگیں جن میں ایسے ہی جوان لڑکیوں کی میتوں کے ساتھ زنا کرنے کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ ایسے واقعات کراچی میں بھی بہت زیادہ ہوتے تھے، مگر میں نے کبھی توجہ نہیں دی تھی، بلکہ میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ سب صرف میڈیا اور پولیس والوں کی من گھڑت کہانیاں تھیں۔ بھلا کوئی انسان اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر آج اس کا عملی ثبوت میرے سامنے موجود تھا۔ پولیس والوں نے ان لڑکوں کو اتنی بری طریقے سے مارا کہ ان کے بازو ٹانگیں ٹوٹ چکے تھے۔ وہ چیخ چیخ کر معافی مانگنے لگے، اور پولیس کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ ہر مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کر کے ایک پرانے گندے نالے میں اس کی لاش گلنے سڑنے کے لیے پھینک دیتے تھے۔ لڑکوں کو بتائے ہوئے پتے پر جب ہم اس نالے پر پہنچے تو وہاں سے میری بیوی کے علاوہ 3 اور لڑکیوں کی لاشیں بھی برآمد ہوئی تھیں، جن میں میری بیوی اور ایک لڑکی کی لاش ابھی بھی بہتر حالت میں تھی، جبکہ باقی 2 لڑکیوں کے مردہ وجود بری طرح گل سڑ چکے تھے۔ یہ باقی لڑکیوں کے لواحقین کو بلایا گیا اور میں نے اپنی بیوی کو واپس لا کر اسے دوبارہ سے غسل دلوا کر اس کی قبر میں دفنایا تھا، مگر اب میں اتنا بری طرح گھبرا چکا تھا کہ میں پوری رات اپنی بیوی کی قبر کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ ان لڑکوں کی تصاویر میڈیا میں ہر طرف پھیلا دی گئی تھی، ان پر سب لعن طعن کرنے لگے تھے، اور ان کے گھر والوں نے انہیں اپنے خاندان کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ان لڑکوں کو ہر طرف بری طرح ذلیل کیا جا رہا تھا، مگر میں سوچ رہا تھا کہ ان لڑکوں کو اس حد تک لانے میں ہمارے معاشرے میں جوان لڑکوں کو انٹرنیٹ اور موبائل کی سہولت دے کر والدین بہت غلط کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ برے کاموں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی والدین اور وہی معاشرہ جو انہیں اس حد تک لاتا ہے، جب ان کو کسی گناہ میں پکڑا جاتا ہے تو انہیں اپنانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کو آج کل کے گندے مواد سے دور رکھتے ہوئے کریں۔ انہیں بے شک سہولیات دیں، مگر ان پر نظر رکھیں اور ان کے ساتھ ایسا دوستانہ ماحول رکھیں کہ اگر وہ کسی برائی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو خبر ہو سکے، اور اس سے پہلے کہ وہ گہری کھائی میں گریں اور پوری دنیا ان پر لعن طعن کرے، آپ انہیں سنبھال لیں اور انہیں صحیح راستے پہ چلائیں تاکہ وہ آپ کے لیے فخر کا باعث بنے۔